السلام علیکم 6th کلاس ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل EMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں اور تاکہ تمام ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ لیکچر نمبر 6 ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں 6th کلاس کے سبجیکٹ اردو کے چیپٹر نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 ہے ہمارا مادر ملت فاطمہ جناح۔ مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں، یعنی قوم کی ماں فاطمہ جناح۔ یہاں پر ہم سے پوچھا گیا ہے کہ بچوں کو مادر ملت کا مفہوم بتائیں، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مادر ملت کا مطلب قوم کی ماں ہے۔ بچوں کو تحریک پاکستان میں فاطمہ جناح کی خدمات سے آگاہ کرنا، بچوں کو بتانا کہ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کی بیداری اور انہیں مسلم لیگ کی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پر آج ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے مسلم خواتین کی بیداری کے لیے کام کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ معتمد، بااعتماد، تنظیم، ادارہ، پیروکار، پیروی کرنے والا، شرمندہ تعبیر، تکمیل، کنارہ کش، دور ہونا، خیر آباد، ترک کرنا، ترویج، جاری کرنا، جراحی، آپریشن سے علاج کرنے والا، اس کو جراحی کہتے ہیں۔ تو اب ہم چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پر محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 یعنی کہ 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ہی ان میں موجود تھا، یعنی کہ جب وہ اپنی پڑھائی کر رہی تھی تب سے ہی وہ لوگوں کا سماجی کاموں میں کام کرنے میں حصہ لیا کرتی تھیں اور ان کا جذبہ رکھتی تھیں۔ لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا، یعنی قائد اعظم کی بیوی رتی جناح کا انتقال ہوا، تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو خیر آباد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کے معتمد ساتھی، یعنی کہ بااعتماد ساتھی، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں، یعنی کہ ان کی مدد کرنے والی۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش یعنی کہ دور کا سوچنے والی اور بہت جرأت مند، بہت ہمت والی خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد یعنی اکٹھا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات یعنی کہ قوم کے فائدے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔
عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھے۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی بیگ ہارون، بیگم سلمہ تصدیق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرم اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں، یعنی کہ راضی کرتیں، اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام کاموں کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں چار ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں، یعنی کہ خواتینوں کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کو کہتے ہیں تعلیم نسواں، کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں میں بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، یعنی ان کے لیے کام کرتی رہیں۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت، یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں، یعنی کہ ان پر عمل کرنے والی تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کی خواب تھی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ان کی خواب کو شرمندہ تعبیر، یعنی ان کی تکمیل کرنے کے لیے کوشش کرتی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں
شامل کر لیں تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، یعنی ان پر عمل کر سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 یعنی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا، یعنی کہ دفن کیا گیا۔ تو 6th کلاس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں آپ کو مادر ملت کی ریڈنگ کروائی گئی اور الفاظ کے معنی بتائے گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اسے اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔